بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے مقابلے میں انحراف کا دوسرا درجہ کیا ہے معلوم؟ معاف کرے آپ میں سے شاید عملاً نہ بھی ہو تو ذہن و دماغ میں آپ میں سے بہت سارے اس کا شکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے بعد سیدھے سیدھے میں، قرآن و سنت کے بعد سیدھے سیدھے میں، ضرورت پڑے گی تو کسی عالم کو پوچھوں گا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے میں طے کروں گا مجھے کس سے پوچھنا ہے، ورنہ مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ میرے دین میں قرآن و سنت کے بعد سیدھے میرا مقام۔ یہ آپ کی فکر کا انحراف ہے۔ آپ یقین کریں مسلک اہل حدیث مسلک پرستی کے خلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اندھی تقلید اور مسلک پرستی آنکھ بند کر کسی ایک آدمی کے حوالے اپنے دین کو کر دینا مسلک اہل حدیث اس کے خلاف ہے۔ لیکن وہیں یہ بھی یاد رکھو علماء سے بغاوت اہل حدیث کا منہج نہیں اللہ تعالیٰ کے بندو، یہ خوارج کا منہج ہے کہ وہ علماء امت سے بھی بغاوت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ فکر کا ہمارے انحراف ہے جو ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ نماز مغرب کے بعد، نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز عشاء کے بعد ہماری مسجدوں میں درس کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ درس میں نہیں بیٹھتے۔ نہیں بیٹھنے والوں کے اسباب الگ الگ ہیں، سب کا ایک حکم نہیں، بات واضح سمجھے۔ کچھ لوگ بیچارے تاجر لوگ ہیں، دکان میں جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر میں کوئی مصروفیت ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کا دل نہیں ہے، دل نہیں ہے، کمزوری ہے ایمان کی، دل نہیں۔ لیکن وہی یہ بھی سچائی ہے کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں وہ کسی عالم کے سامنے حلقے میں بیٹھ کر پڑھنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی فکر کے منحرف ہونے کی دلیل ہے اللہ کے بندے۔ آپ اگر علم کے لیے توازن نہیں اختیار کر سکتے، آپ کسی عالم دین کے سامنے باادب ہو کر اس کے لیے نہیں، علم کے لیے باادب ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، آپ یقین کرو کہ آپ کہیں نہ کہیں خوارج کے اس فکری انحراف کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خوارج کی قطر امتیاز تھا، ان کی پہچان تھی۔ آپ کو معلوم ہے خوارج نے جو بغاوت کی تھی نا، خوارج کی بغاوت صرف جو ہے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، خوارج کی بغاوت علماء اور علم کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی نا، اس آیت کو ذرا سمجھ لو تو بات صاف ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب اگر کوئی آدمی علماء کو اللہ اور اس کے رسول پر مقدم کر لے یا صرف رسول پر مقدم کر لے، اس کی فکر بھی منحرف ہے۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کو ان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کی فکر بھی منحرف ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ محاسبہ کرو اپنے نفس کا، علماء کے سامنے بیٹھنے، علماء کے سامنے تواضع کے ساتھ بیٹھ کر علم کے لیے عاجزی اختیار کرنے میں اگر آپ کا نفس چھوٹا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کسی کے سامنے بیٹھوں گا نہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لو کہ آپ بہت بڑے خطرے سے دو چار، آپ کو پتہ نہیں آپ کی فکر خلل سے دو چار ہے۔ معاف کرو میرے نوجوان بھائیوں، بڑی محبت مجھے آپ سے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ سے یہ بات کھل کر اپنے انداز میں کہہ پا رہا ہوں، اور کہوں گا میں آپ کے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عالم دین جو 8 سال مدرسے میں بیٹھ کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ وقت کا علامہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے بعض جوابات غلط نکلتے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کو کم سے کم مانو کہ جو علم اللہ نے اس کے پاس دیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ آپ سے تو بہتر ہے نا، آپ سے تو وہ عالم دین بہتر ہے نا۔ اس عالم دین کے تئیں آپ کے دل میں اگر تواضع کا احساس، اس عالم کے پاس موجود علم کے تئیں آپ کے اندر تواضع کا احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہیں نہ کہیں آپ خوارج کے اس منہج سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں جو رفتہ رفتہ آپ کو پورے علماء کا باغی بنا کے چھوڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، احادیث بڑی واضح ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک علماء ہی کو انبیاء کا وارث بنا کر رکھے گا۔ آپ عقل کل بھی ہوں گے تو آپ ان کی جگہ نہیں لے پائیں گے۔
اور جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو پھر قیامت ہی آئے گی. علماء کے بعد جو بھی ذمہ دار بن کر فتویٰ دینے آئے گا وہ ہدایت کی طرف نہیں لے کر جائے گا، گمراہی کی طرف ہی لے کر جائے گا. اس لیے علم اور علماء کے لیے تواضع رکھنے والی فکر ہی فکر مستقیم ہے، اور جو علم اور علماء کے تئیں تواضع سے محروم ہو یہ منحرف فکر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.